میرے دوستوں دیکھو، ایک بہت بڑے اللہ کے نبی، سب نے نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم. بولو کون حضرت؟ ہاں، انہوں نے کیسے سکھایا اپنی قوم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں ان کی قوم تھی اور لمبے چوڑے لوگ تھے، ہٹے کٹے لوگ تھے، لیکن سب کو بتانا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی قوم کو جمع کیا. بولو ایک رات میں سناٹے میں اپنی قوم کو جمع کیا اور سب کو کہا دیکھو آسمان پر ستارے نظر آتے. بتاؤ نا، رات میں آسمان پر ستارے نظر آتے نا؟ کہاں ستارے نظر آتے؟ کتنے ہیں کوئی گن بھی نہیں سکتا. ارے بولو نا، ستاروں کو کوئی. بس حضرت ابراہیم نے دیکھو کیسے سکھایا، کہا یہ اللہ ہے، یہ ستارے اللہ ہے. بولو یہ ستارے اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، ایسے سکھایا کہ یہ ستارے اللہ ہے. لیکن صبح ہوئی، ستارے ڈوب گئے، غائب ہو گئے. بولے ستارے، صبح ہوتے ہوتے ستارے غائب ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سب کو جمع کیا، کہا ہم نے جس کو اللہ مانا تھا گیا بھائی، ہم نے جس کو اللہ مانا تھا وہ گیا، غروب ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا توبہ کرو، بول دو ستارہ ہمارا اللہ نہیں ہے. بولو ستارے ہمارا اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ جو غائب ہو جائے، جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے، وہ ہمارا اللہ ہو ہی نہیں سکتا. بولو وہ ہمارا اللہ. یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں دیکھو حضرت ابراہیم کیسے اسٹیپ سے اسٹیپ، قدم بقدم کیسے توحید کا سبق سکھا رہے ہیں. قرآن کریم میں لکھا حضرت ابراہیم نے رات کو ستاروں کو دیکھا نا، تو وہ واقعہ قرآن کریم میں لکھا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کے سناٹے میں سب کو جمع کر دیا. آسمان پر جگمگانے والے ستارے، چمکنے والے ستارے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا دیکھو نا، آسمان پر جگمگاتے ستارے، ڈگمگاتے ستارے، اور کوئی گن بھی نہیں سکتا، یہی ہمارا اللہ ہے. مگر جب صبح ہونے لگی، ستارے ڈوبنے لگے، ستارے غروب ہو گئے، ستارے چھوپ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ہمارا اللہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ وہ نہیں جو ڈوب جاوے. بولو سبحان اللہ. ہمارا اللہ وہ نہیں جو غروب ہو جاوے. بولو سبحان اللہ. ہمارا اللہ وہ نہیں جو آئے اور چلے جائے. بولو سبحان اللہ. چلو ایک زمانہ گزر گیا. بولو ایک زمانہ. حضرت ابراہیم کو بتانا تھا کہ اللہ کون ہے. ایک زمانہ گزر گیا. حضرت ابراہیم نے پھر سب کو جمع کیا رات کو. بولو کب جمع کیا؟ اور آسمان پہ 14ویں رات کا چاند. بولو آسمان پہ بڑا چاند. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو، اپنی قوم کو کہا سنو، وہ اس دن ہم نے ستارے کو دیکھا تھا نا، وہ اللہ نہیں، یہ چاند اللہ ہے. یہ چاند جو ہے نا، چاند یہ اللہ ہے. دیکھو یہ ستاروں سے سائز میں بڑا ہے اور یہ رات کو نکلتا ہے، ارے اجالا کر دیتا ہے، یہ اللہ ہے. لیکن صبح ہوتے ہوتے بولو چاند بھی گیا. حضرت ابراہیم نے کہا جو ستارے کا کام تھا اس کا بھی تو وہی کام ہے، یہ آیا اور گیا. اور جو ڈوب جائے وہ ہمارا اللہ نہیں. بولو جو ڈوب جائے وہ ہمارا اللہ. اسی کو قرآن میں کہا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. بولو سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانے کے بعد رات میں چاند کو آسمان پر دیکھا، بڑی سائز میں دیکھا اور جگمگاتا ہوا دیکھا، اجالے والا دیکھا. حضرت ابراہیم نے سب کو جمع کر دیا، کہا وہ ستارہ ہمارا اللہ نہیں تھا، یہ چاند ہمارا اللہ ہے. لیکن صبح ہوتے ہوتے بولو نا عمر واڑا والو، صبح ہوتے ہوتے چاند ڈوب گیا، غروب ہو گیا. حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، قسم اللہ کی یہ اللہ. اچھا ایک زمانہ گزر گیا، صبح 11-12 بجے ہوں گے اندازہ. حضرت ابراہیم نے دیکھا سورج. بولو کون؟ سورج. پوری دنیا کو اجالا کرتا ہے. پوری قوم کو جمع کیا، کہا وہ جو ستارہ تھا نا وہ تو کینسل، وہ تو اللہ نہیں تھا. وہ جو چاند دکھا وہ بھی اللہ نہیں. یہ تو بہت بڑا ہے، کیا سائز بھی بڑی ہے.
اور دن میں نکلتا ہے، اجالے میں اجالا کرتا ہے. اب برابر سب کو کہا دیکھو دیکھو یہ سورج اللہ، یہ سورج اللہ. لیکن جیسے جیسے شام ہوئی، ظہر کا ٹائم، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم، یہ سورج گیا گیا گیا. بولو یہ بھی حضرت ابراہیم نے کہا یہ بھی ویسا ہی نکلا. وہ جیسے ستارے ڈوب گئے، چاند ڈوب گیا، یہ بھی قرآن میں لکھا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو دیکھا؟ بولو نا، ایک رات کس کو دیکھا؟ ارے دن میں کس کو دیکھا؟ وہ بھی ڈوب گیا. بولو وہ بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رات کو ستاروں کو دیکھا، وہ ڈوب گئے، وہ ہمارا اللہ. چاند کو دیکھا، وہ بھی صبح میں ڈوب گیا، بولو وہ بھی ہمارا اللہ. ارے دین دہاڑے سورج کو دیکھا، سب سے بڑے سیارے کو دیکھا، اجالے میں اجالا کر دیا، مگر شام ہوتے ہوتے یہ بھی ہمارا اللہ. اب پوری قوم جمع ہوئی، پھر ہمارا اللہ ہے کون؟ بھائی ہمارا اللہ. حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. کہا ستارے کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. چاند کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. سورج کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. آسمانوں کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. زمینوں کو دیکھا نا، وہ ہمارا اللہ نہیں. تو پوری قوم نے کہا پھر اللہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ان سب کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی ہمارا اللہ ہے. ان سب کا پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے. کیا پیار سے قرآن میں کہا، پڑھو یاد ہوگا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمینوں کا پیدا کرنے والا، ستاروں کا پیدا کرنے والا، چاند و سورج کا، آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا. حضرت ابراہیم نے فرمایا میری قوم ہے، یہ کوئی اللہ نہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا وہی ہمارا اللہ ہے. آج اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. بولو لا الہ. اور اللہ آج بھی ہے نا، طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا اس سے. ورنہ اللہ کے ولیوں نے مانگا نا، زمین پہ چک مانگا، آسمان پہ پٹ فیصلہ کروایا. یہ اجمیر والے بابا، بولو کون؟ ارے بولو نا، نام سے بولو نا. اجمیر والے بابا کون؟ حضرت خواجہ معین الدین. ہاں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں. ارے بولو ایک سفر پہ جا رہے ہیں. ہاں، کبھی یہ گاؤں سے گاؤں، کبھی شہر سے شہر، کبھی قریہ سے قریہ، کبھی بستی سے بستی، کبھی دیہات سے دیہات، اور تقریباً 40-50 لوگ آپ کے ساتھ میں چلے جا رہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اے اجمیر والے بابا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، او خواجہ صاحب چلے جا رہے، اور گلی گلی جا رہے، دیہات دیہات جا رہے، قریہ قریہ جا رہے، بستی بستی جا رہے، اور سب جگہ جا کے ایک ہی محنت ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پوری جماعت کے ساتھ چلے جا رہے. بولو نا، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، دیہات دیہات. اچھا، ایک گاؤں میں جا رہے جو جنگل کے بالکل قریب ہے، اور ایک گاؤں میں انٹر ہونے والے، انٹر ہوئے تو دیکھا پورے گاؤں والے باہر کھڑے. تو حیران ہو گئے، بھائی ہم تو گاؤں میں جا رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، یہ پورا گاؤں ادھر آ گیا. تو سارے گاؤں والوں نے کہا حضرت بس اب آگے نہیں بڑھنا. کہا کیوں؟ کہا جنگل میں آگ لگ گئی. ارے بولو جنگل میں. ابھی میں نے سنا یہاں عمر واڑہ میں ٹیرس گر گئی. بتاؤ نا، ہماری 3 بہنیں شہید ہو گئی نا، اور نہ جانے کتنے لوگ زخمی ہو گئے.
ایک ٹیرس کے گرنے سے جب اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہاں تو پورے جنگل میں آگ لگی تھی، اور درختوں کے درخت، شجر کے شجر، حجر کے حجر، معلوم نہیں جنگل میں کیسی تباہی لگی تھی، اور یہ گاؤں بالکل جنگل کے ساتھ ملا تھا۔ سارے گاؤں والے آ گئے تھے، اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر آ گئے اور کہا خواجہ صاحب آگے جانا نہیں ہے، ہم بھی گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بھی گاؤں چھوڑ کے چلو چلو یہاں سے، اس لیے آگ لگی ہے، وہ آگ لگتے لگتے ابھی گاؤں میں آئے گی، ہمارے گھر ور سب برباد اور تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ چلو گاؤں کے اندر چلو۔ میں کہا کیسے چلو؟ وہ جنگل کے ساتھ لگا ہوا گاؤں ہے، اور وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، جنگل برباد تباہ ہو گیا، یہ گاؤں بھی برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ سننا پیارو، میرے پیار محبت سے سننا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، یہ اجمیر والے بابا، بولو نا کون یہ؟ کون حضرت خواجہ؟ کتنا پیارا جواب دیا، کتنا، چلو گاؤں میں چلو، چلو گاؤں۔ ارے سب نے کہا حضرت وہ آگ لگی ہے، کہا چلو جن کو آنا ہو آؤ، جن کو نہیں آنا ہو نہ۔ محبت کرنے والے لوگ تھے، لمبے زمانے سے سفر میں چلے تھے، کہا چلو اب تو جئیں گے تو حضرت کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو حضرت کے ساتھ مریں گے، چلو چلے سب کے سب چلے۔ اچھا گاؤں والے نہیں آئے، گاؤں والے کنارے پہ کھڑے، نہ ہم کو نہیں مرنا، ہم کو مرنا نہیں، وہ سب گھر ور سب برباد تباہ ہو جائیں گے، ہم کو نہیں مرنا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بولو سبحان اللہ، اللہ کے ولی تھے، اجمیر والے بابا قدم بقدم بولو سبحان اللہ، قدم بقدم بولو سبحان اللہ، بڑھتے گئے۔ ابھی تو سامنے آگ نظر آ گئی، سب نے کہا حضرت آگ نظر آئی، یہ آگ کی لپٹ آئے گی، ہم سب مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جھکے، بولو جھکے، اور کیوں جھکے معلوم؟ اتنا جوتا نکالا، وہ جو جوتے پہنے تھے نا، میرے دوستوں درویش تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، یوں جوتے کو نکالا، دیکھو یوں جوتے کو نکالا، وہ آگ جو آ رہی تھی نا اس کی طرف یوں پھینکا، یوں کیا پھینکا، بولو کیا پھینکا؟ جوتا یوں اٹھا کر یوں پھینکا۔ اب وہ ظاہری بات ہے اتنا دور تو جانے والا نہیں تھا، جوتا یوں گیا، یوں آسمان کی طرف گیا، یوں اوپر گیا اور نیچے آیا۔ آج بھی کتابوں میں لکھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جوتا یوں ہوا کی طرف لہرایا، ارے جوتا لہرایا، وہ زمین کی طرف آتا، اس سے پہلے آگ بجھ کر ختم ہو گئی، پوری آگ بجھ کر ختم ہو گئی۔ اور حضرت کہنے لگے ذرا دیکھو دیکھو بھائی، کسی کا مکان جلا، ارے کسی کی دکان میں آگ لگی، ارے کسی کا کاروبار جلا۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا حضرت گاؤں میں تو کچھ نہیں ہوا، وہ جنگل میں جو آگ لگی تھی وہ واپس ویسا کا ویسا ہی ہو گیا۔ یعنی جنگل میں جو آگ لگی تھی وہ تو آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ بھی لگی نہیں ہے، آگ لگی نہیں ہے۔ اب پورا گاؤں دوڑتا، اب تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے دوڑتے دوڑتے؟ ہاں اب تو سب دوڑے آئیں گے، پہلے کوئی حضرت کے پیچھے نہیں آیا، اب سب دوڑے آئے اور کہا حضرت آپ کے جوتے کا بہت کمال ہے، آپ کا جوتا بہت مبارک ہے، آپ نے جوتا یوں ہوا میں اڑایا، ارے ہوا سے ابھی نیچے نہیں آیا، اس سے پہلے آگ بجھ گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی قسم، جوتے کا کمال نہیں، دل کا کمال ہے۔ ارے بولو جوتے کا کمال نہیں، دل کا۔ سب نے کہا دل کا کمال مطلب؟ بھائی دل کا کمال تو نظر بھی نہیں آیا، اس کا کیا مطلب؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا اللہ کی قسم، یہ دل میں کلمہ ہے، یہ دل میں اللہ کا یقین ہے، اس میں اللہ کا ایمان ہے، اس میں اسلام ہے، اس میں احسان ہے، یہ اللہ کی محبت میں اور پیارے نبی کی محبت میں ایسا پیارا دل ہے، ارے یہ دل جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، کیا دنیا کی آگ کو نہیں بجھا سکتا؟ ارے میں نے تو جوتا یوں کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کے جو جوتا ہوا میں لہرایا، ارے جو مومن کی زبان جہنم کی آگ کو جلا دے لے، کیا اس کا جوتا دنیا کی آگ کو نہیں جلا سکتا؟ میرے دوستو سب سمجھ گئے، وہ تو یقین والی بات ہے، بولو لا الہ، اور یقین آج ہم میں نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے جوتے کھا رہے ہیں۔ وہی غلامی تو وہی غلامی، وہی نوکری تو وہی نوکری، وہی قرضے میں ڈوبا تو ڈوبتا گیا، وہی حالت ہوئی تو وہی حالت میں گھومتا رہا۔ کیوں بھائی ایسا کیوں؟ ہماری حالت کیوں نہیں بدلتی؟ بھائی وہ حضرت خواجہ کا زبان مبارک سے کلمہ نکلے اور جوتا ہوا میں لہرائے، جو جہنم کی آگ کو بجھائے وہ دنیا کی آگ کو کیوں نہ بجھائے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا کلمہ ایسا زور کیوں نہیں دیتا، ہمارا کلمہ ایسا باہر ہمیں طاقت کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ یہ میرے دوستوں، ہمارے پاس صحیح کلمہ ہے ہی نہیں، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے ہی نہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی اللہ سے مانگنے کو تیار نہیں ہے،
اپنا پرابلم ہوگا نا 10 کے سامنے بولے گا، اپنا پرابلم 20 کے سامنے بولے گا، عمر واڑہ میں قدم قدم پہ جا کے بولے گا. لیکن اس کو پوچھو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو بولا؟ اللہ کو بولا کبھی؟ اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بولا اللہ کب تک میں نوکری کروں گا؟ اللہ کب تک اس کی گالی کھاؤں گا؟ کب تک اس کی فیکٹری میں جا جا کے بڑے بڑے یہ گھون اٹھاتا رہوں گا؟ اللہ کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ اے اللہ تو کسی اور کو سیٹ بنا سکتا، کیا مجھے نہیں بنا سکتا؟ اللہ تو کسی اور کو گھنے پر بٹھا سکتا، کیا مجھے نہیں بٹھا سکتا؟ اللہ تو کسی کو فیکٹری کا مالک بنا سکتا، کیا اللہ میرے کو نہیں بنا سکتا؟ لیکن لا، قسم اللہ کی ہم نے کبھی اسے مانگا ہی نہیں، ہم نے مانگا ہی نہیں. ہم اپنی وہ زندگی جو چلی ہے نا، چلے جا رہے، کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتے نہیں کہ میرے قدم صحیح اٹھ رہے کہ غلط اٹھ رہے. آج میرے دوستو کون سا کلمہ، لا الہ الا اللہ، کون سا کلمہ؟ اپنے کو پورا دن گزر جاتا، کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہوں. یہ اللہ کے ولی تھے نا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی. بولو کیا نام؟ حضرت خواجہ بہاؤالدین. کیسا زبردست اللہ کا ولی. وہ کہتے تھے اے بھائی 24 گھنٹے میں 200 مرتبہ تو کلمہ پڑھ لے. بھائی 200 مرتبہ تو جو اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، جس نے جیون دیا ہے، جو ہمیں اچھا رکھتا ہے، جو تندرستی دیتا ہے، جس نے بیوی اور بچے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں 200 مرتبہ تو کلمہ پڑھ لے. بولو لا الہ الا. لیکن نہ، ہم 200 مرتبہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے کوئی 24 گھنٹے میں 200 مرتبہ کلمہ پڑھ لے، میں بھی گارنٹی دیتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن کون پڑھے گا کلمہ؟ کون دل میں اتارے گا؟ معاف کرنا، بہت معاف کرنا میرے کو، لیکن آج کلمہ تو دور کی بات، ہمارے نبی بولو نا محمد رسول اللہ جتنی باتیں کرنے کو کہا تھا ہم نہیں کرتے، اور جتنی باتوں سے ہم کو منع کیا تھا آگے بڑھ کے کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے کو؟ یہ موبائل ابھی میں ساؤتھ افریقہ میں تھا نا، میں نے موبائل کے بارے میں کچھ باتیں کہی تو ایک بوڑھا کھڑا ہوا، بہت اچھا جملہ بولا. مولانا اس کا نام ہے سیل فون، لیکن حقیقت میں یہ ہیل فون. سیل فون حقیقت میں ہے ہیل کہتے جہنم کو. یہ جہنم کا ٹکڑا ہے جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچے لے کے جاتا ہے. صحیح میں دیکھ رہا ہوں، بڑے بڈھوں کو دیکھتا ہوں جن کا ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا ہے ابھی، ہاں، جن کو بیماری ہے، ہزاروں ٹینشن ہے، ایک بار بھی زبان پہ سبحان اللہ نہیں، الحمدللہ نہیں، لا الہ الا اللہ، بس یہ کیا ہے میرے دوست؟ کیا ہے؟ اللہ بھول گیا؟ اللہ کو بھول گیا؟ ہمارے نبی کو بھول گیا؟ جو تیرا کما لے وہ اسی موبائل میں کما لے. جوا کھیلتا ہے تو موبائل میں، زنا کرتا ہے تو موبائل میں، اپنا کاروبار کا سیٹلمنٹ کرتا ہے تو موبائل میں. ارے میرے دوستوں عورتوں کا سیٹلمنٹ کرتا ہے تو موبائل میں. کہاں میرے دوستوں جتنے گناہ کرنا ہے سب موبائل میں. کیوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے نہیں روتا بھائی؟ کیوں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا؟ کیوں صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتا؟ یہ ہم لوگ ابھی آ کے یہاں مسجد میں بیٹھے نا، مسجد میں بیٹھے، ہاں بولو نا، بیٹھے تو ہاں بولو نا، مسجد میں بیٹھے. لیکن میں قسم کھا کر کہوں یہاں پہ تقریباً 90% یہاں جو مجمع بیٹھا ہے ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ مسجد میں آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہمارے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے؟ ہمارے نبی مسجد سے واپس کیسے جاتے تھے؟ ہمارے نبی گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے؟ ہمارے نبی گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے؟ 90% یہاں مجمع بیٹھا ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی مسجد میں کیسے آتے تھے. ہاں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ موبائل کے فنکشن کیا کیا ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے کو تو افسوس ہوتا ہے ان بڑے بوڑھوں کے اوپر. اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اللہ نے چین سکون کا گھر دیا ہے، اللہ نے چین سکون کے آرام کی زندگی دی ہے. میرے دوستو کچھ اللہ کا ذکر کریں، کچھ قرآن پڑھیں، کچھ مراقبہ کریں، کچھ تلاوت کریں، کچھ اللہ کے ولیوں کے بارے میں پڑھیں. نہ پورا دن موبائل، 24 گھنٹے موبائل. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ توبہ کرو میرے پیارو، توبہ کرو. یہ موبائل جو ہے نا ہماری آنکھوں کو بھی خراب کرتا ہے، ہمارے ہاتھ کو بھی کمزور کر دیتا ہے،
بلکہ میں نے ابھی کفلیتا میں اثر کے بعد ایک بات کہی کہ موبائل اتنا خطرناک ہے جس نے جوانوں کو جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپے کی منزل پر پہنچا دیا ہے. اتنی اپنی جوانی برباد ہوئی ہے, اتنا ویسٹ آف انرجی, ہماری طاقت برباد ہوئی ہے کہ ایک جوان جب 22 سال اور 23 سال اور 25 سال ماشاءاللہ خبرو جوان ہوتا ہے. آج کے جوان کو دیکھو 22-25 سال, سر دکھتا ہے, کمر دکھتی ہے, پاؤں دکھتا ہے, پیشاب میں جلن ہوتی ہے. کیا ہے یہ موبائل نے جوانی کو جوانی میں نہیں رکھا بلکہ بڑھاپے میں پہنچا دیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس میں میرے پیاروں بہت منت سماجت کے ساتھ کہوں گا, 2-3 باتیں کہوں گا, لیکن آج ارادہ کر کے چلو کہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. بولو نا کریں گے نہیں انشاءاللہ. ایک یقین بنا لو بھائی, پورا مجمع یقین بنا لے بھائی, کرنے دھرنے والا کون؟ اب مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ اللہ ہی سے. بولو کس سے مانگنے کا؟ میں ایک واقعہ سناؤں, بہت پتے کا واقعہ ہے. سارا پرابلم ابھی پھٹافٹ حل ہو جائے گا. کرنا ہے پرابلم حل کرنا ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ ارے بھائی کچھ لوگ بیوی سے پرابلم میں ہیں, کچھ بچوں کے پرابلم میں ہیں, کچھ کاروبار کے پرابلم میں, کچھ قرضے میں ڈوبے ہوئے, کچھ بیماری میں پڑے ہوئے ہیں. بھائی کوئی آدمی پرابلم سے خالی نہیں ہے. کوئی خالی ہے نہیں, لیکن وہ پرابلم کو حل کیسے کرنے کا وہ طریقہ میں بتانے آ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دو تو بتا دوں, میں بتا دوں آپ کو, وہ سننا. اس سے اچھا کوئی واقعہ نہیں ہوگا. رات کا سناٹا, بولو رات کا سناٹا, سب توجہ سے سننا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کمرے میں آ رہے, دروازہ کھٹکھٹایا. ہماری ماں حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا. بولو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا. ہمارے نبی آئے. دیکھنا ہمارے نبی کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی, اور کیا پوچھ رہے معلوم؟ عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ بہت بھوک لگی. عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ افیل بیتی شیئن, ارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ بھوک لگی ہے. بھائی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا, کئی دن کا کھانا نہیں ملا ہوتا تھا. عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ تو ہماری ماں حضرت عائشہ کے آنکھوں میں آنسو آئے. کہا 24 گھنٹے ہو گئے, میرے کو بھی کھانے کو کچھ ملا نہیں. یعنی گھر میں کچھ ہے؟ ارے بولو نا گھر میں کچھ ہے نہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ عائشہ انتظار کر, ابھی انتظام ہو جائے گا. بولو ابھی انتظام. رات کو کیسا انتظام ہو جائے گا؟ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے, انتظام کیسے ہو جائے گا؟ یہ کہہ کر ہمارے نبی گھر سے نکلے. ارے بولو گھر سے. اب حضرت عائشہ جو ہے نا, حضرت عائشہ وہ کھڑکی میں دیکھنے لگے کہ میرے نبی نکلے تو کہاں؟ ارے میرے نبی گئے کہاں؟ اس لیے رات کا سناٹا ہے, کوئی بازار تو کھلا نہیں ہوگا, کوئی مارکیٹ کھلی نہیں ہوگی, سب لوگ اپنے اپنے گھر میں سوئے ہوں گے. تو میرے نبی گئے تو کہاں گئے؟ اور یہ کہہ کر گئے کہ انتظار کر, اللہ انتظام کرے گا. حضرت عائشہ فرماتی میں کھڑکی پر گئی, میں نے کھڑکی سے دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی کہیں نہیں گئے, گھر کے باہر نکلے مسجد نبوی. ارے بولو مسجد, وہاں ہمارے نبی اللہ اکبر کیا کر رہے؟ بولو نا کیا کر رہے؟ اچھا یہ ٹائم کون سی نماز کا ہے بھائی؟ نہ فجر ہے, نہ ظہر کا ٹائم ہے, نہ عصر ہے, نہ مغرب ہے, نہ عشاء ہے. اس کا مطلب نفل پڑھ رہے. اور کیوں پڑھ رہے؟ اللہ بھوک لگی ہے, اللہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. اللہ کتنی رکعت پڑھ رہے بولو؟ اچھا 2 رکعت پڑھے. ہمارے نبی بہت روئے. حضرت عائشہ فرماتی میں نے برابر دیکھا میرے نبی روئے, پھر واپس گھر کی طرف آئے اور گھر میں آ کر کہا السلام علیکم. حضرت عائشہ نے سلام کا جواب دیا. ہمارے نبی نے پوچھا افیل بیتی شیئن, ارے گھر میں کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, اور رات کو اچانک گھر میں کیا آنے والا؟ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. ہمارے نبی پھر روئے. کہا عائشہ انتظار کر, ابھی اللہ انتظام کرے گا. حضرت عائشہ فرماتی پھر میں نے دیکھا. بولو ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعت ہو گئی؟ 4 ہو گئی. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ پھر ویسے ہی ہمارے نبی گھر میں آئے. عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول 24 گھنٹے ہو گئے, کھجور تو نہیں, گھر میں کھجور کی گٹلی بھی نہیں اللہ کے رسول. تو ہمارے نبی نے کہا انتظار کرو میں جاتا ہوں. عائشہ فرماتی پھر میں نے دیکھا. پھر ہمارے نبی اللہ اکبر. کتنی رکعتیں ہو گئی؟ اب سننا 6 رکعتیں ہو رہی ہیں, 6 رکعتیں ہو رہی ہے. یہاں کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. حضرت عائشہ دوڑی دروازے پر کہ ہمارے نبی تو گئے, اب دروازہ کون کھٹکھٹا رہا؟ جیسے حضرت عائشہ گئی, جب دروازہ کھولا سامنے کھانا رکھا ہوا. بولو سبحان اللہ.
اور دور سے آواز آ رہی ہے میں عثمان آپ کے گھر پر آیا ہوں اور کھانا لے کر آیا ہوں، اور کچا کھانا بھی لے کر آیا، پکا ہوا کھانا بھی لے کر آیا، اور میرے کو نہیں معلوم کہ میرے نبی گھر میں ہے یا نہیں ہے، لیکن میں کھانا لے کر آیا، میرے نبی کو سلام کہنا، مجھے بہت یاد آ گئی میرے نبی کی، سلام کہنا اور یہ کھانا میری طرف سے قبول کر لینا۔ السلام علیکم بول کر حضرت عثمان چلے گئے۔ بتاؤ کھانا آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور یہاں ہمارے نبی کی کتنی رکعتیں پوری ہوئی؟ اب ہمارے نبی آئے، جیسے آئے السلام علیکم عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ عائشہ نے کہا گھر میں سب کچھ ہے اللہ کے رسول، آ گیا کھانا آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ منائی نے جا کھانا کہاں سے آیا؟ کہا عثمان آئے تھے، عثمان، اور بہت دور کھڑے تھے، پردے کا خیال کیا تھا، بہت دور کھڑے تھے اور یہ کہہ کر گئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے نبی ہے یا نہیں، مگر یہ کھانا ہدیے میں دے دینا، مجھے محبت ہے، یاد آ گئی ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں کیا فرماتی ہے؟ اور میرے نبی ہاتھ دھو لو، چلو کھانا کھا لو، کھانا آ گیا، میں بھی بھوکی ہوں آپ بھی بھوکے، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ کھانا نہیں کھاؤں گا، انتظار کر۔ باہر چلے گئے۔ عائشہ فرماتی پھر میں نے دیکھا، اب کیا ہوا؟ دیکھا اللہ اکبر، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 8 رکعت۔ پھر آیا ہمارے نبی آئے، اب آئے، کہا عائشہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلو کھانا، چلو کھانا بچھا دو، چلو ہاتھ دھو لو، چلو کھانا۔ ہاتھ دھو کے جیسے بیٹھے عائشہ نے فرمایا اب میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اب میں کہا، ہمارے نبی نے کہا کیوں نہیں کھاؤ گی؟ پہلے یہ بتاؤ آپ باہر جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، برابر ہے آپ نے 6 رکعت پڑھی، دو اس لیے پڑھی کہ بھوک لگی تھی، پھر تو کھانا آ گیا، پھر واپس 2 رکعت پڑھنے کیوں گئے؟ کیا فرمایا؟ پہلے 6 رکعت پڑھا تھا کھانا مانگنے کے واسطے، جب آ گیا تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھنے گیا کہ اللہ تو ہی دینے والا، تیرے سوا کوئی نہیں دینے والا۔ تو ہمارے نبی کے یہاں جب کھانے کا پرابلم آیا تو کتنی رکعتیں پڑھی؟ اور ہم لوگوں نے، ہمارے یہاں کتنے پرابلم آئے، کتنی رکعتیں پڑھی بھائی عمر واڑہ والوں؟ کتنی رکعتیں ہم نے پڑھی؟ ہزاروں حالات ہمارے اوپر آئے، پیسے نہیں تھے ہاتھ میں، ہاں میرے دوستو پیسے ہاتھ میں سے چلے گئے، کبھی نوکری ہاتھ میں سے چلی گئی، ارے کبھی بیوی گھر میں سے بھاگ گئی، ارے کبھی گھر میں طلاق والا معاملہ آ گیا، ارے کبھی ہم ریاض کے دھندے میں پڑھ کے برباد تباہ ہو گئے۔ کس نے نماز پڑھا بھائی؟ یعنی اس کا مطلب ہمارے نبی تو 8 رکعت پڑھے اور ہم کو 1 رکعت کی بھی ضرورت نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ہمارے نبی اگر نبی پڑھتے تو بھی اللہ دیتا کہ نہیں دیتا؟ نہیں بولو نا، دیتا کہ نہیں دیتا؟ اللہ کی قسم دیتا۔ ہمارے نبی کو نماز وہ نفل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمارے نبی صرف باہر بھی نہیں، گھر میں آ کر اتنا کہتے اللہ دے دے، اللہ کی قسم نبی زمین پر بولتے تھے، اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی نے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، اس کے بعد کھانا آ گیا، پھر 2 رکعت۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والے امتی کو بتائے کہ میں تو نبی، میں چاہتا ایک آواز کرتا اللہ آسمان سے جنت سے دسترخوان اتارتا، لیکن ہمارے نبی نے کہا نہیں، مجھے میری امت کو سبق سکھانا ہے، مجھے میری امت کو۔ تو یہ امت سبق سیکھی، یہ امت نے تو نماز کے جنازے اٹھا دیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ حالانکہ ہمارے نبی، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی تھے؟ نہیں آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی تھے؟ صاحب صرف، ارے وہ حضرت حسین تھے نا، حضرت حسین ہمارے نبی کے کون نواز تھے، جو میدان کربلا میں وہ جب چھوٹے تھے نا اور رو رہے تھے، بھائی چھوٹے تھے اور رو رہے تھے، ہمارے نبی پہنچے، جا کر پوچھا فاطمہ، اپنی بیٹی کو پوچھا فاطمہ یہ کیوں میرے نواز سے کیوں رو رہے؟ میرے نواز سے یہ 3 سال 4 سال کی عمر ہے حضرت حسین، ہاں یہ کیوں رو رہے؟ تو فاطمہ نے کہا گھر میں پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے۔ ارے بچے کو، آپ کے نوازے کو پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، سچ بتاؤ پانی نہیں ہو تو آدمی کیا کرے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ پانی نہیں، بتاؤ آپ ایک آواز کرتے تو پانی آتا کہ نہیں آتا؟ آپ صرف اتنی آواز کرتے، ابو بکر پانی لے کر آؤ، عمر پانی لے کر آؤ، عثمان پانی لے کر آؤ، ارے صحابہ کو کہتے پانی لے کر آؤ۔ میرے دوستو جو صحابہ جان قربان کر دیتے تھے، کیا پانی لے کر نہیں آتے؟ لیکن ہمارے نبی نے کسی کو نہیں کہا اچھا میرا نوازا حسین پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے؟ ہاں فاطمہ نے کہا پانی نہیں ہے، کہا لاؤ حسین کو میری گود میں دو۔ ہمارے نبی نے گود میں لیا،
اپنی زبان مبارک، حضرت حسین تو معصوم بچے تھے، ہمارے نبی نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں رکھی، حضرت حسین وہ زبان کو چوسنے لگے، بہت دیر تک چوسنے لگے۔ فاطمہ نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ کہا کیا ہو رہا؟ ارے میرا تھوک مبارک ان کے منہ میں جا رہا اور نظر آتا ہے تھوک مبارک ہے، حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی اتر رہا ہے۔ تو جو نبی چاہتے تو اپنے نواسے کو جنت کے نہر کا پانی پلاتے، وہ نبی کے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ جو اپنے نواسے کو جنت کے نہر کا پانی پلائے، اپنے نواسے کو جنت کے نہر کا پانی پلائے، کیا وہ اپنے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ مگر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، کیوں؟ امت کو بچانے کے واسطے کہ میں تو نبی ہوں، جو چاہتا وہ اللہ مجھے دیتا، لیکن آپ لوگ تو نماز پڑھو۔ اچھا وہ ہمارے نبی نے 8 رکعت پڑھی، کون سی 8 رکعت تھی؟ نفل۔ بولو کون سی تھی؟ نہیں زور سے بولو، کون سی تھی؟ نفل۔ پڑھو گے آپ لوگ بھی؟ پڑھو گے آج سے؟ ارے کوئی بھی کام ہوگا تو پڑھو گے نا؟ ارے ہمارے نبی نے پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ لیکن عمر واڑا والوں آپ لوگ نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ جواب دے دو بھائی، پڑھیں گے تو ہاں بولو، نہیں باقی میں بولتا ہوں نہیں پڑھیں گے آپ لوگ۔ پڑھیں گے؟ یعنی کوئی بھی کام ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے؟ بھائی گھر میں جیسے کچھ گھر کا ٹینشن آ گیا تو 2 رکعت نماز، گھر میں پیسہ نہیں تو بولو 2 رکعت نماز، قرضہ بڑھ گیا 2 رکعت نماز، گھر میں اگر بچہ آوارہ گردی پہ اتر گیا بولو، یہ ہاں بولو، پڑھیں گے آپ لوگ؟ نہیں ہاں یا نہ بولو نا، پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں کو ٹینشن آتا ہوگا نا کہ اس کے پیٹ میں کیا دکھتا ہے، ہم بولتے پڑھیں گے پھر بھی یہ نالائق بولتا نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو ٹینشن تو آتا ہوگا کہ اس کے پیٹ میں، میرے پیٹ میں دکھ رہا ہے، صحیح میں دکھ رہا ہے۔ کیا دکھ رہا ہے معلوم ہے؟ کیا دکھ رہا ہے معلوم؟ کہ آپ لوگ بولتے کہ قرضہ ہو جائے گا تو 2 رکعت پڑھیں گے، بیوی سے جھگڑا ہوگا تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، بیٹا آوارہ ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پیسہ نہیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نوکری نہیں ملی تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کسی نے نوکری پہ سے نکال دیا تو 2 رکعت۔ آپ لوگ کہہ رہے ہو پڑھیں گے اور میں کہتا ہوں نہیں پڑھیں گے، کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ فجر کی فرض نہیں پڑھتے وہ نفل کہاں پڑھے گا؟ جن لوگوں نے کتنے زمانے سے فرض نمازوں کے جنازے اٹھائے وہ لوگ ابھی میرے کو بولتے نفل پڑھیں گے تو میں پاؤلی ہوں؟ میری عقل گئی ہے کم سے؟ یعنی یہاں صحیح کہتا ہوں مولانا، یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کی فجر کی نمازیں باقی ہے، بالغ ہونے کے بعد سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بڑی بڑی فرض نمازیں باقی ہے، اور روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، سو جاتا ہے۔ وہ ابھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میرے کو بیان میں بولتا میں نفل پڑھوں گا تو میری عقل صحیح ہے؟ اگر میں مانوں نا تو میرے کو کوئی پاگل خانے میں جا کے رکھ کے آگے۔ جو فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتا ہے، جو فرض نمازوں کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، وہ نفل پڑھے گا تو کیا اللہ قبول کرے گا؟ کوئی بھی آدمی نفل پڑھتا ہے نا یوں رک جاتی ہے، فرض نماز اس کو یوں دھکا دیتی ہے، تو نفل نماز آسمان پہ جاتی ہے، ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بھائی جیسا بہت قرضہ ہو گیا، بہت ٹینشن ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا قرضہ کہاں سے، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھا، قاری سب بولے تھے 2 رکعت نماز پڑھا، پھر رویا بھی، اللہ 2 رکعت نماز پڑھا، میرے اوپر بہت قرضہ تھا، یہ 2 رکعت نماز یوں گئی اور یوں رک گئی۔ بولو یوں کیوں رک گئی؟ کیونکہ تیری فرض بہت باقی ہے۔ فرض جب فرض پڑے گا نا، وہ فرض اس کو یوں دھکا دے گی، جیسے دھکا دے گی نفل آسمان پہ جائے گی، اور اللہ کہے گا میری قسم غیب کی طاقت سے تیرے قرضے کو ادا کروا دوں گا۔ لیکن منہ دیکھو کیسے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہو، اور پھر سوچتے ہیں ہمارا کام کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی ہمارا کام اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم محمد کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم ہم محمد کے ہوتے نا، قسم پروردگار کی، ہم اگر محمد کے ہوتے نا کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی ہمارا بال بھی دیکھا نہیں کر سکتا، لیکن شرط ہے کہ ہم محمد کے بنے ہوتے۔ آقا صلی اللہ، ہمارے نبی نے جو اللہ نے شان دی، ہم تو نبی بھول گئے بھائی، نبی کو بھول گئے۔ سچ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے، بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی
پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی۔ بہت اچھی بات پہ آ رہا ہوں، میرے جوان بیٹھے نا اس لیے میں آ رہا ہوں، میرا ساتھ دے دو گے نا؟ بولو نا، جو میں بولتا ہوں وہ بولو، ہمارا نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بولو نا، چاند ہے، یوں ہمارے نبی نے یوں اشارہ کیا، بولو آدھا ادھر آدھا ادھر۔ آج کوئی کر کے تو بتا دے، ارے کوئی تو بتائے، کوئی کرے ایسا۔ آگے چلو آگے چلو، ہمارا نبی وہ نبی، بولو ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی۔ انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، 3 مرتبہ ہمارے نبی اشارہ کرے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے، اور ساتھ میں کہتے نا سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، سبحان اللہ بولو، ہمارا نبی وہ نبی، مکہ کے جنگلوں میں جائے، مکہ کے بیابان میں جائے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ بھائی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ساتھ میں کہو، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو بتاؤ قیامت کیسی ہوگی؟ کسے پتا قیامت میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے میں بتانے والا قیامت میں کیا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ اللہ فرماتے قیامت میں کوئی کسی چیز کا مالک، ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک، اور ساتھ میں بولو کوئی کسی چیز کا مالک، والامر یومئذ للہ۔ ساری حکومت کس کی ہوگی؟ ساتھ میں بولو قیامت میں حکومت کس کی ہوگی؟ قیامت کا جھٹکا بہت خطرناک ہوگا۔ القاریات ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ قیامت ایسی کھٹکھٹائے گی کہ کانوں کے پردے بھی پھٹ جائیں گے۔ صحیح کہ نہیں میرے دوستو؟ اللہ نے فرمایا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ قیامت سے بڑھ کر کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں ہوگا، اور قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ زمین ہے، ارے کہو ہے؟ آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کوئی جھٹلا سکتا قیامت کو؟ زمین ریزہ ریزہ، پہاڑ ٹکڑے۔ سنو میرے دوستو، اب سنو میں حدیث پر آ رہا ہوں۔ قیامت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے، بھائی ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج سورج کتنا اوپر ہے، کروڑوں میل اوپر ہے، لیکن میرے دوستو گرمی ہو، اور قیامت میں سورج ایک بالش کے اوپر ہوگا۔ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لکھا ہے اچانک ایک نور آئے گا، کہو سبحان اللہ، سب بولو سبحان اللہ، بھائی تھکے نہیں تو زور سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان اور حیران اور پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اچانک ایک نور نکلے گا، ایسا نور نکلے گا کہ آسمان بھی چمکے گا، قیامت کا میدان بھی چمکے گا، اور قیامت کے انسان بھی چمکیں گے۔ جیسے وہ نور آئے گا، ہر انسان دوسرے کو کہے گا اللہ کا نور آیا، اللہ کا جلوہ آیا، اللہ کی تجلی آئی، سجدے میں گر جا۔ سارے کے سارے لوگ سجدے میں گریں گے اور کہیں گے اللہ کا نور آیا، اللہ کی تجلی آئی، اللہ کا جلوہ آیا۔ اللہ کی آواز آئے گی، اے او سجدے سے اٹھو، اللہ کی آواز آئے گی، میرے بندو سجدے سے اٹھو، نہ تو میرا
میرا نور ہے، نہ تو میری تجلی ہے، نہ میرا جلوہ ہے. ارے ابھی تک میں نے تو پردے کو اٹھایا بھی نہیں ہے. اللہ کہیں گے میرا نور نہیں، میرا تجلی نہیں، میرا جلوہ نہیں، ابھی تو میں نے پردے کو اٹھایا بھی نہیں. اس سارے بندے کہیں گے اللہ نور آیا تھا، چمکا تھا، آسمان بھی چمکا، میدان بھی چمکا. اللہ کہیں گے وہ تو امت کی ایک عورت کا نور تھا، اور وہ عورت ابھی جنت میں گئی تو اس کے قدم سے نور نکلا جو چمکا. وہ ایک عورت ابھی جنت میں گئی، ایک عورت مولوی ایوب صاحب سنو، ایک عورت جنت میں گئی اور اس کے پاؤں سے نور نکلا، وہ چمکا. تو سب کہیں گے اللہ تیرا نور نہیں تھا. اللہ نے کہا میں نے تو پردہ بھی نہیں اٹھایا، وہ تو ایک عورت کا نور تھا جو جنت میں گئی تو اس کے پاؤں سے نکلا. تو سارے لوگ کہیں گے اللہ وہ عورت کتنی بڑی ہوگی، وہ کیسی نماز پڑھنے والی، کیسا روزہ رکھنے والی، کیسا زکات دینے والی، کیسا حج کرنے والی، کیسی عبادت کرنے والی، کیسی تہجد پڑھنے والی، کیسی اشراق پڑھنے والی، کیسی اوابین پڑھنے والی، کیسی نفل پڑھنے والی. اللہ کہے گا نا وہ اتنی بڑی ولیہ نہیں ہے کہ اشراق بھی پڑھے اور چاش بھی پڑھے اور تہجد بھی پڑھے اور اوابین بھی پڑھے. تو کہا اللہ پھر اتنا نور؟ کہا اس کے پاس ایک عمل، اس کے پاس ایک عمل جس کی وجہ سے آج وہ گئی جنت میں تو اس کا پاؤں چمکا تو قیامت کا میدان بھی چمکا. کہیں گے کون سا عمل؟ کہا اس کا ایک عمل ہے جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی. جب اس کا شوہر گھر میں آتا تھا وہ مسکراتی تھی. اس کا مسکرانا اللہ کہتے مجھے اتنا پسند آیا، میں نے اس کے ہر مسکرانے کو نور بنایا. آج وہ نور چمکا ہے، قیامت کا میدان چمکا. اور اللہ کہتے میری عزت کی قسم ابھی عورت کو پوچھوں گا، وہ جس کی طرف اشارہ کرے گی بغیر حساب کے اس کو بھی جنت میں پہنچا دوں گا. نعرہ تکبیر. تو عورت کیا کرتی تھی؟ گھر میں آتا تھا تو کاش کے ہماری ماں بہنیں اس پر عمل کریں. بھائی ایک مسکرانے میں کیا جاتا؟ لوگ کہتے اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا. میں کہتا ہوں یہ روایت پڑھ لے، اس سے بڑھ کے کیا مقام چاہیے؟ کیا رے مرد بیچارہ نمازوں میں نمازیں پڑھے، مرد بیچارہ کمائی کرے، حلال روزی کی فکر کرے، اور عورت کو کہا تو ایک کام کر، تیرا شوہر آوے مسکرا دے. تیرا یا مسکرانا ایسا چمکے گا کہ قیامت کا میدان بھی اجالے میں آ جائے. تو عورت کو کیا کرنا ہے؟ لیکن ہم لوگ چاہتے تھے ہمارے گھر میں عورت ہم کو دیکھ کے مسکراتی. بولو نا، بولو، مسکراتی؟ آپ لوگ زور سے نہیں بول رہے بھائی. مسکراتی؟ کوئی مسکرانے کو تیار ہی نہیں. ہماری عورت مسکراتی، بلکہ ہم لوگ گئے نا السلام علیکم میں آ گیا، ہاں معلوم میں آیا، اور پھر کچھ بولے گا نا، پہلے تیری ماں کو سمجھا، میرے کو دکھی کر کے رکھیے. جب سے تیرے گھر میں 21 سال سے پڑی ہوں ایک دن بھی صبح کی روٹی مجھے نصیب نہیں ہوئی. حالانکہ آئی تھی 35 کلو کی اور 70 کلو کی بن چکی. ملا صفدر صحیح بولنا، کھا کے موٹی ہو گئی. اور یوں سر پکڑ گیا، اللہ اللہ رونا تو ان کا تو مگرمچھ کا آنسو تو پڑا، زور سے روئے گی. میں تیری ماں میرے کو ختم کر دی، اللہ میری بچی کو ایسا کر نہیں دے گے. ناشکری صحیح کہ نہیں؟ وہ ایک جوان مجھے ملا، ایک جوان انگلینڈ میں مولوی حبیب صاحب سننا ذرا. انگلینڈ میں بیان کیا، بیان ہو گیا تو مجھے کہتا مولانا ایکسیلنٹ بیان، مارولس بیان، یعنی بہت اچھا بیان. میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ کا کرم ہے. مجھے کہتا اچھا میں نے جنت پہ بیان کیا. کس پہ بیان کیا؟ تو مجھے کہتا ہے مولانا I want to ask you one question. میں نے ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا پوچھ بھائی. تو مجھے کیا کہتا ہے مولانا my wife will go in جنت. آپ کو انگریزی آ رہی ہے؟ کیا کہتا؟ my wife will go in جنت. میں نے کہا of course why not. ہاں میں نے کہا تیری بیوی جنت. وہ مجھے پوچھتا میری بیوی جنت میں جائے گی. میں نے کہا ارے جائے گی، تو جائے گا، تیری بیوی بھی جنت میں جائے گی. تو کہتا ہے مولانا then I don't want to go in جنت. مجھے جنت میں نہیں جانا مولانا، جنت میں نہیں جانا. میں نے کہا جنت میں نہیں جانا. کہا وہ میری بیوی آوے تو میں کہا کو جاؤں، وہ یہاں بھی کٹ وہاں بھی کٹ تو جنت کس کام کی. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.